رخسار بھائی یہ تو چیزیں ہوگی سامنے، اوبویسلی آپ بھی لوگوں کا علاج کرتے ہیں، بہت سارے روحانی معالج ہیں جو لوگوں کا علاج کر رہے ہوتے ہیں. کیا جادوگر اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ کسی روحانی معالج کو ہی قابو کر لیں؟ لیٹ سے فار ایگزامپل کہ میں اگر روحانی معالج ہوں اور میں کسی کا علاج کر رہا ہوں، اب اس بندے پہ جادو ایسا ہوا یا پیچھے جادوگر اتنا تگڑا بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ جی یہ جو توڑ کر رہا ہے میں اسی کو ہی قابو کر لیتا ہوں، اور الٹا معالج کے اوپر ہی کالا جادو ہو جائے، کیا یہ ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے، اور یہ ہمارے لیے روٹین میٹر ہے. اچھا، آپ لوگوں پر بھی ہوتے ہیں وار؟ جب بھی کوئی معالج جو علاج معالجے میں پڑتا ہے، سب سے پہلے اس کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وہ اپنے ٹارگٹ کو چھوڑ کے آپ کی طرف ہو جاتے ہیں. اچھا. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، ہمارے کولیگ تھے، میں ان سے بڑی میری اچھی ان سے سلام دعا، بلکہ بہت ساری تعداد میں آپ کو گنتی کرنا مشکل ہے. 2 3 اپنے اسباق کیے، چلے وغیرہ کیے، علاج معالجہ شروع کیا. 2 3 سال کے بعد یا 6 ماہ کے بعد نہ کاروبار ہے، نہ گھر ہے، بیوی لڑائی کر کے چلے گئی ہے، گھر میں لڑائیاں جھگڑے. یہ سارے پھر آفٹر شاکس آتے ہیں جب کوئی روحانی معالج اس طرف آتا ہے. جب تک اس کے اوپر اس کے مرشد کی خاص نظر عنایت نہیں ہوتی، اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کرم ان کی دعاؤں سے نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ روحانی معالج نہیں بن سکتا. اگر وہ اس طرف بغیر اجازت کے آتا ہے تو شدید نقصان اٹھاتا ہے. اچھا، آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی روحانی معالج بننا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے اس کا ایک مرشد ہونا ضروری ہے، اجازت ہونی ضروری ہے، اس کے بعد پڑھائی ہونی ضروری ہے، اس کے بعد علاج کی طرف جائے، ورنہ وہ نقصان اٹھائے گا. دیکھیں کوئی بھی ایک شخص ہے حسن صاحب، جی آپ ایک فرسٹ کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، فار ایگزامپل 1 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ اس کو فرسٹ ایئر کا سیکنڈ ایئر کا سلیبس نہیں پڑھا سکتے. ظاہر سی بات ہے. اس چیز کو ٹائم لگتا ہے ڈیولپ ہونے میں. کوئی بھی روحانی معالج دنوں میں اگر وہ کہے کہ جی میں 1 ہفتے میں تیار ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے. آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے جسمانی طور پہ، اس کے ذہنی طور پہ اس میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اس میں مضبوطی آتی ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ جو کچھ میں ابھی فیس کرتا ہوں، اگر یہ میرے ساتھ پہلے ہوا ہوتا سٹارٹ میں، تو میں تو چھوڑ چھاڑ کے سب بھاگ گیا ہوتا. صحیح بات ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو مضبوط بناتے جاتے ہیں، اور یہ ان کی تربیت کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا رخسار بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ کیا جادو کے تھرو کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بھی ایک شکل ہے کہ لوگ، میں نے کئی بار سنے کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے فلانے کے اوپر جی تعویذ ہو گئے تھے، تو تعویذوں کی وجہ سے وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. دیکھیں بطور مسلمان میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. بے شک. جس سینس میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں، شاید میں اس کو کریکٹ کر کے پروناؤنس کر سکوں، کہ ایک جو لے مین ہے، جی اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی فلاں نے جادو کر دیا اور اس کو مار دیا، قتل کر دیا، اس کو قتل کر ایسے دیا. کہہ لیں. اگر اس کی اللہ تبارک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے اوپر آزمائش اس طرح سے آتی ہے، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے سرخرو فرمائے اور ہمیں اتنی استقامت دے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے، کروانے والے بنے، اور ان چیزوں سے اپنی جان چھڑوائیں. یہ ایک بڑا غلط قسم کا کنسیپٹ ہے ہمارے معاشرے میں جو پروان چڑھ رہا ہے. دیکھیں اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے لکھی ہے، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طرح سے لکھی ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں، اس کی حقیقت ہے، یہ واقعی ہوتا ہے، بہت قتل کیا خطرناک جاتا ہے، بہت قسم کے خطرناک جادو ہیں. اگر آپ پراپرلی اس کو کسی علاج معالجے والے سے، کسی معالج سے، کسی اسپریچول ہیلر سے آپ اس کو نہیں، اس کا علاج معالجہ شروع کرواتے تو وہ آپ کو ڈیتھ تک لے جائے گا. یس. اچھا. دیر آر اے لاٹ آف کیسز، میں آپ کے سامنے ڈسکس کر سکتا ہوں، ایسا ہوتا ہے، سنیں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے جو یہ فرمایا ابھی، آپ کی بات کا اگر میں اخذ نکالوں تو وہ یہ ہے کہ جی جادو کے ذریعے کسی کو قتل یا مارا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اسی سے سوال آگے بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہم رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں.